اپنے لیے میں بڑا کچھ برداشت کر رہا ہوں کروں گا بھی، لیکن میری ماں اور میرے باپ تک نہ جاؤ، مجھے بڑا کچھ بولنا آتا ہے، میں نے اپنی زبان کو لگام دی ہے، یہ نہ ہو میں جامعہ نظامیہ کا خادم ہونا بھول جاؤں اور میں گجر بن جاؤں۔ اور کمینوں مجھے دے لو جتنی دینی ہے، مجھے جدیدی کہو، مجھے کوفی کہو، مال سنت کے لیے بڑا کچھ پی گیا، اور میری ماں تک کیوں جاتے ہو؟ اور پھر یہ نہ ہو کہ کس دن ہم بھی کچھ ایسا بولیں کہ تمہارے جسم پہ لباس کا ایک ٹکڑا بھی نہ بچے۔ طارق جمیل کی ویڈیو چڑھی ہے حضرت، اس ڈانسر کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے اس کو وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، بولا کوئی اس کے لیے دیوبندی؟ اور تجھے کوئی نماز پڑھا، تو نماز نہیں پڑھا سکتا، فیس بک پہ بیٹھ کے تو مصباحی کی ماں کو بات کرتا ہے، کتے کمینے، تیری اوقات گندا خون۔ ہم آج بھی اللہ جی یہ بھی ہے جی کام چلو ہو گیا، آجو کیا بات، کچھ اور کچھ کرنا بھی ویچ تو بھی دس دیو۔ میں جے کچھ سٹیپ ٹو بھی مارنا ہی تو بھی دس چھڑو بھائی۔ اللہ نہیں بھائی، میرا اللہ تے اللہ دا رسول میرا مرشد بڑا میرے لئے، تینوں بھائی ہی کتے لے کے جانے نا۔ یہ نہیں کڑیاں نہیں مان حضرت، کڑیاں نے کلپ بنائے دینے فیس بک تے، اور مصباحی یزیدی تے مصباحی کوفی تے بولے یا نہیں۔ وہ دسو یار میری زبان کتے نہیں بولی ہے، کس موضوع پہ میں نہیں بولا؟ آپ کیک پہ نبی علیہ السلام کا وہ نلین اور گنبد بنا کے چھریاں چلایا کرتے تھے، کون بولا سب سے پہلے؟ کون بولے آپ پہ اولی حضرت؟ اسلام آباد میں بیٹھ کے میں بولا، میں کہا اسلام آباد والے اپنی پلیٹاں تو مسجد لاؤ، سڑکاں تے گڈی چل دی ہے، چکڑ بھی پیندا ہے، مٹی بھی پیندی ہے، موتر بھی پیندا ہے، بتاؤ کتے نہیں میں بولے آج؟ لیکن اب میں یزیدی بھی ہوں، میں کوفی بھی۔ حضرت صاحب انگلینڈ جا کے کون واپس آئے؟ ہم واپس آئے جا کے، ہوں تو دل کردا حضرت ٹر جائیے، اینی ایک گالاں پینی میں نو جنیاں مرضی کاٹ لینی یارا، جب کو میری ماں کو نکالتا ہے، خدا کی قسم ہے خون میرا بھی بڑا جوش مارتا ہے، لیکن پھر اتحاد اہل سنت کے لیے چپ کر جاتا ہوں۔ ڈاٹ ڈور مجھے کسی سے نہیں لگتا حضرت، لوہے دا سے کوئی بھی نہیں بنے ہے۔ وہ کمینوں مجھے دے لو جتنی دینی ہے، مجھے جدیدی کہو، مجھے کوفی کہو، مال سنت کے لیے بڑا کچھ پی گیا، اور میری ماں تک کیوں جاتے ہو؟ اور پھر یہ نہ ہو کہ کس دن ہم بھی کچھ ایسا بولیں کہ تمہارے جسم پہ لباس کا ایک ٹکڑا بھی نہ بچے۔ اپنی اپنی حد میں رہو سارے، ہر بندے کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ میری ماں 5 ویلے دی نمازی، 7 دن چ قرآن مکان والی، تہجد گزار، کوئی کتا کمینہ اس کو گالیاں دے، مجھے کہو میں برداشت کروں گا، صرف اتحاد اہل سنت کے لیے۔ میری ماں تک نہ جاؤ۔ اور میں حیران ہوں ایسی تنظیموں پہ بھی جو اپنے چاٹوں چبیلوں کو چپ نہیں کرواتے حضرت، وہ حد ہوتی ہے حضرت کسی کی برداشت کی بھی۔ بڑے آئے دین کے ٹھیکیدار، حد ہوتی ہے یار، میرے تک رہو، مجھے جو کہو، میں کھا رہا ہوں چپ کر کے کھا رہا ہوں، میری ماں تک کیوں جاؤ تم؟ اور تجھے کوئی نماز پڑھا، تو نماز نہیں پڑھا سکتا، فیس بک پہ بیٹھ کے تو مصباحی کی ماں کو بات کرتا ہے، کتے کمینے، تیری اوقات گندا خون۔ اور پھر اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت رہی ہے۔ حضرت صاحب کدی کوئی دیوبندی فضل الرحمان دے خلاف بولے ہوئے؟ طارق جمیل کی ویڈیو چڑھی ہے حضرت، اس ڈانسر کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے اس کو وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، بولا کوئی اس کے لیے دیوبندی؟ طارق مسعود کے ہاتھ سے نہ قرآن بچا، نہ صاحب قرآن بچا، نہ قرآن لانے والا بچا، نہ قرآن نازل کرنے والا بچا۔ کوئی سنی گال تھی کسی دے منہ دے رہے؟ اسی کوفی بھی، اسی جدیدی بھی، اسی اور شیطان دے پتہ نہیں کی بھی۔ کوئی خدا کا خوف کھاؤ یار، کوئی اتحاد اہل سنت کے لیے، کوئی اہل سنت کے وجود کے لیے اپنی زبانوں کو، اپنے میسیجز کو، اپنی پوسٹوں کو لگام دو یارا۔ ان کی ویکھنا جی۔ اور اگر پتر اسی طرح لگے رہے تو ابھی تو ہم نے 2000 جانیں گوائی ہیں، پتہ نہیں آگے کتنی دینی پڑیں گی جا کے، لیکن کوئی اہل سنت دا پرسانے حال نہیں ہے۔ وہ پائی جنہیں دینی ہیں مینو جڑیاں مرضی کٹ لو یار، ٹھیک ہے تہاڈا کوفی بھی اتھے، تہاڈا یزیدی بھی اتھے، تسی مینو کو شیطان دا کچھ بنا دو وہ بھی اتھے حضرت، لیکن خدا دا واسطہ ساڑیاں ماما تک نہ جاؤ، بڑیاں پاک سن حضرت صاحب، نہیں برداشت ہوندا ہے، ساڑھے پیوں تک نہ جاؤ۔ میرے والد صاحب نے 30-35 سال واپڈا میں سروس کی، ایک 2.5 مرلے دا مکان وہ اپنا نہیں بنا سکے حضرت،
اس قدر ایماندار آدمی ہے. واڈا چ حضرت صاحب گزارا, سائیکل تے ریٹائر ہویا میرا پیو. حضرت صاحب کمپیوٹر کا دور ہے, کیمروں پہ باتیں چڑھتی ہیں. سیالکوٹ, فتح گڑھ, قبرستان والی گلی, حاجی محمد بوٹا بجلی والا, جا جا کے تصدیق کر لو. تم اس کو گالیاں دو, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. اپنے لیے میں بڑا کچھ برداشت کر رہا ہوں, کروں گا بھی, لیکن میری ماں اور میرے باپ تک نہ جاؤ. مجھے بڑا کچھ بولنا آتا ہے, میں نے اپنی زبان کو لگام دی ہے. یہ نہ ہو میں جامعہ نظامیہ کا خادم ہونا بھول جاؤں اور میں گجر بن جاؤں. پھر ہر بندے کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. حضرت صاحب کتے کو مال ہی سنیا جاتا ہے. وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے کیا میرا صبر ہے نو کھا گیا, اسی تے بڑے ماڑے لوگ ہیں. نہیں برداشت ہوں. اور حضرت میں آپ کو اپنا فون دکھاؤں, آپ کو پتہ ہے میں نے کل جا کے ڈرپ لگوائی ہے گھر, نمبر بند کیے ہم نے, لیکن پتہ نہیں کدھر سے یہ لے لیتے ہیں. اور حضرت یزیدی تے کوفی تو پتہ نہیں کی ہیں, بولنا تو ہمیں بھی بڑا آتا ہے. وہ خدا کا واسطہ ہو پتر اہل سنت پہ رحم کرو, اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے شیوخ کی, اپنے مشائخ کی قدر کرو. حضرت صاحب بڑے بڑے درد ہم سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں, سنیں کون, ہضم کون کرے گا بات کو. یہ قرآن موضوع چل رہا ہے حضرت. پچھلی رمضان حضرت میں 21 رمضان کو یو کے سے واپس آیا. آنا میں نے 15-16 کو تھا, کیونکہ ہر سال ہمارا بڑا ماشاءاللہ اعلیٰ اعتکاف کا سلسلہ ہے, لیکن وہ کچھ مجبوری بنی, نہیں آ سکا. وہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں رمضان میں آ کے نا تو ادھر آپ کی مسجد میں فجر کے بعد پروگرام رکھیں گے. وہ انتظار میں رہے, اعتکاف بھی گیا میرا, کو ٹکٹ کا مسئلہ بن گیا. انہوں نے کہا جی پروگرام دو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میرے حال 23 یا 24 کی صبح کو میں حضرت درس دینے کے لیے چلا گیا. نہ ڈرائیور رانا صاحب کو میں نے فون کیا, نہ ڈاکٹر توقیر صاحب کو بلایا, میں اکیلے ہی چلا گیا. میں نے یار سیالکوٹ کا پروگرام ہے, کہا رہتا ہوں جا کے. اپنی مسجد میں نماز پڑھی, دعا کی, پڑھ کے نکل آیا. تھوڑا فاصلہ تھا. حضرت صاحب وہ جو میرے آنے کا وقت تھا نا, وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے تھے. ٹھیک ہے جی. میں آیا, میں نے آ کے سامنے گاڑی کھڑی کی, احاطہ تھا. وہ اکثر مجھ سے لائٹیں آن رہ جاتی ہیں, لائٹیں چیک کر رہا تھا, جوتی چینج کر رہا تھا. وہ نا دیوبندی کا مولوی ہے, دیوبندیوں کا نا اسی علاقے سے ہے. وہ گزر رہا تھا. آپ کی انٹرس ایسے ہے, اس کی انٹرس بالکل سامنے تھی. مسجد ساری بھری پڑی ہے حضرت. وہ باہر کھڑا ہو کے نا دیکھ رہا تھا سارا اندر, دیکھتا رہا. میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں حضرت. دیکھ دو کے نا کچھ بچے باہر کھڑے تھے, ان کو کہتا ہے اوئے یہ تے دسو کہ رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ رمضان میں سیف الملوک نازل ہوئی تھی کہ قرآن نازل ہوا تھا؟ کیونکہ دیوبندی مسلک سی ہوتا, اس لیے ساڑے بچیاں نے نا تھوڑا جہا تھوڑا کوڑے انداز سے جواب دیتا. انہوں نے کہا قرآن. انہوں نے کہا تسی تو پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے. 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی سیف الملوک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے بڑے خوش ہیں کہ محفلیں بڑیاں اور نہیں ہیں, لیکن محفلوں میں قرآن تو ہے ہی کوئی نہیں جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب. آپس میں حضرت بیٹھے ہیں, پتر اگو باہر نہ بلائیو, میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو نہ اچھا لگے, لیکن ہم اچھے برے سے بڑی آگے جا چکے ہیں حضرت. ویسے حضرت ایشو کیا ہے؟ بندیاں دے لکھے کلام پڑھن لئی 8 تے رب دے کلام لئی 1 کیوں؟ آپس میں بیٹھے ہیں, کوئی ایشو تو بتاؤ, وجہ کیا ہوئی ہے؟ یہی فکر آخرت, یہی ہے, یہی ہے فکر. بندیاں دے لکھے کلام لئی 8, اللہ دے کلام لئی 1 کیوں؟ یہ ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے. اللہ اللہ, یہ ہم نے بہت اچھے. اور اب حضرت چلے میں ایک وہی ان میری عزت جے, کیونکہ اس کے بعد بھی مجھے گالیاں پڑھنی ہیں حضرت. جب انہوں نے یہ کلپ چڑھانا ہے نا تو پھر تھلے میں گالیاں ہی پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسٹیج ماشاءاللہ مشائخ ہیں, سب کا تو دن ہی اسی سلسلے میں گزرتا ہے. اسٹیج والوں سے نہیں, سامنے والوں سے سوال ہے. حضرت جی او بندہ ہاتھ کھلا رہے جنہیں آج پورا 1 سپارہ تلاوت کیتا ہے. اللہ اللہ, بہت اچھے. 1 جی بس اللہ اکبر. مل گیا جی, 2 مل گیا جی ثبوت. چلو اور رہ وہی وہ بندہ ہاتھ کھلا رہے جنہیں آج 1/2 سپارہ تلاوت کیتا ہے. 2
ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ بندہ ہاتھ کھلارے جنہیں آج صرف ایک پائیا سپارہ تلاوت کیتا ہے. 1 2 3 4 5 مل گیا جی ثبوت. اچھا وہ بندہ ہاتھ کھلارے جنہیں صرف آج قرآن دی زیارت کیتی ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. پر کیونکہ پتر میں سیکھنے نکلا ہوں حضرت صاحب, جی تسی بلا بھی لوگے ابھی آگے سے رسپانس ہی نہیں دیتے کوئی, کیونکہ قرآن سے تعلق وہ آج کل رجا ایوب اور وہ 2-3 کاری آئے ہوئے ہیں. ایک پروگرام میں مجھے بھی موقع ملا, وہ دوئیں سن, رجا ایوب تھا اور ایک اور تھا. انہوں نے کہا جی ایک تاڑے تو پہلے پڑھ لیندے میں, یہ سی بھی سنیں گے. ایک انہوں نے کہا بعد پڑھے گا, میں بھائی وہ نہیں سن سکاں گا, میں آگے ظفروال پہنچوں. حضرت صاحب رجا ایوب نے قرآن, انہوں مصری پھر قرآن پڑھ جان دے. میں اس کے لیول پہ تو دور تک نہیں جا سکتا, میرا گلا ہی نہیں اتنا کوئی, لیکن حضرت جی انہیں بڑا مزہ دیتا. میں انہوں بھی ویکھاں تے رواں تے سامنے انہوں ویکھا تے پھر بھی رواں. انہوں ویکھ کے تاں رواں, قرآن ایڈا سونا پڑھن ڈیا, انہوں ویکھ کے تاں رواں, انہوں کسی نے پرانا نوٹ بھی نہیں دیتا. تے جی حضرت کتے آیا ہوندا ریم جیم والا بھائیا, ریم جیم واسطے ساڈے کول نویں نوٹ, لیکن دوباری آئے رب دے کلام دی تے پھر پرانا بھی کوئی نہیں, پرانا بھی کوئی نہیں ساڈے. انہوں ویکھاں تاں رواں, سامنے ویکھاں تاں بھی رواں. واہ واہ, رب دے کلام لی کسی کل پرانا نوٹ بھی کوئی نہیں. کیا درد ہے. اچھا حضرت پھر اگو درد سنو. اس نے سورہ حشر پڑھی, اسماء الحسنہ ہے اس میں حضرت. حضرت جی انہیں رنگ لا چھڑے حضرت. پہلے حضرت وہ اکیلا پڑھتا آیا, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. میں تو نہیں پڑھ سکتا, جان کڈیا انجن دل کرے. پھر وہ ملا کے آیا حضرت, السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. اگو تکلیف ہے ہوئی, کسی نے انہوں اٹھ کے نہیں آکھا ایک باری پھر, ایک باری. اقبال روتا رہا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تار کے قرآن. حضرت صاحب ابلیس کی مجلس شورا, ابلیس نے میٹنگ بلائی حضرت, 4 شیطان بلائے انہیں حضرت جی, سارے انہوں بلا کے انہیں کہا دسو اے مسلمان کی کر دینے پہ. انہوں نے کہا جی مصباحی صاحب 7 تقریراں کر رہے ہیں, گلا بہ گیا, ڈرپاں لگ دیاں نے پہیاں, دوڑ لائی دی سی بڑی. انہوں نے کہا مصباحی نو کہا 14 کر لے, پھر بھی کاکڑی اوڑا. پھر بھی 4 چیلیاں نے کیا, اتنی محفلیں, جڑا والا محفل, فیصل آباد محفل, سید والے محفل, ہیں جی ڈجکوٹ محفل, سمندری محفل, گوجرا محفل, دما دم ہو رہا ہے, لیٹنگ ہوئی ہے, تو کہہ رہے ہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. انہیں کہا کیا ہوئی ٹینشن نہیں, کیا وجہ؟ انہیں کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. اے قرآن چھڑ چکے نے, انہوں کو جو ہوندہ جے کرو, تڑے کو کک بھی ہونا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. بلکہ حضرت جی میٹنگ مکمل, آخری شعر کی کہندہ ہے وہ, میں کہنا کمال اقبال تیری بصیرت, اور تیرے پہنتے مالکان دا کرم سی, کیونکہ کرم ہوئے تھے انجدیاں گلہ نکل دیاں نے. آخری شعر, اور میں کہتا ہوں بصیرت دیکھو اقبال کی, جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا امت وہی کر رہی ہے. پتہ کی کہندہ ہے؟ کہندہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی نہیں, انہوں لاؤ محفلانچ, لیکن محفل دا عنوان, محفل دا وضو کوئی ہونا چاہیے دا. حضرت سے اس وقت امت کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ زنا. جڑے 14 سال دے, 15 سال دے, 16 سال دے منڈے نے ہاتھ نہ کرن ڈے نے, جڑے 18 والے 19 والے دلیر نے 4 پیسے نے جا کے, کوئی ہے زنا پہ کانفرنس؟ کوئی ہے ہماری کسی محفل کا موضوع زنا؟
2 ਕਰੋੜ ਧੀਆਂ ਘਰ ਚ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂ حضرت صاحب اے والی ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਕਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗੀ فرمایا لا کے رکھو ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹੀ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਕਰਬਲਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਦੇ مزار ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ واہ 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 اعلان ہو جاتا 1 مہینہ مدینہ پاک محفلیں ہوں گی جمعرات نو اما پاک دے کول ہوئے گی نانی پاک بھی اتھے ہی نے ہیں جی خالو عثمان پاک بھی اتھے ہی نے واہ واہ جمعرات نو اتھے ہوئے گی تے جمعے نو تے سموار نو مسجد نبوی شریف چ ہوئے گی یزید جو کردہ ہے انہوں کرن دیو اعلان ہو جاتا اگلے مہینے کا شیڈول ہم مکا رہے ہیں نانی ختیجہ پاک اعلان ہو جاتا شیڈول اگلے مہینے اسی نجف شریف چلے ہیں بابا علی لیکن نہ مدینہ ٹھہرے نہ جنت البقیع میں محفلیں کی نہ مکہ گئے نہ نجف گئے کربلا جا کے امت کو بتا دیا اوے کدی کدی محفلیں اتھے بھی کرنیاں پہندیاں نیزے پر بھی نیزے تے بھی کرنیاں پہندیاں لیکن وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ذکر جو نبی علیہ السلام کا ہو رہا تھا آپ کو ماں کہاں سے یاد آئی ذکر نبی کریم علیہ السلام کا ہو رہا تھا آپ کا دل ماں سننے کو کیوں کیا کہ آپ کا دل نبی علیہ السلام کے ذکر سے بھر گیا تھا آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا تھا کوئی صورت تو پیدا ہوئی نا جو اس نے آپ نے آ کے اس کو کہا ہے کہ چل نات بس کرتے سانو کی سنا کو اللہ کا نام لو یار کیڑے پاسے ٹر پے دے وہ کیڑے پاسے ٹر پے ہو تسی کو خدا دا نام لو یار عجیب بات ہے ذکر حضور کا ہوتا ہے تانوں ماما یاد آندیاں گھر کدی تسی انہوں پانی دا گلاس نہیں دیتا بیچاری نے سینکدی رہندی تیری شکل ویکھن نوں اور محفلوں میں تم نے یہ ہار کاٹ ڈالا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک بند کروا کے تم ماں کی شانوں کی فرمائشیں کرتے کوئی ضابطہ بھی تو ہو کوئی قانون بھی تو ہو کوئی طریقہ کار بھی تو ہو حضرت